أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد. ایام فاطمیہ ہے اور مسجد الکوثر، ان 5 راتوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیارت نامہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو خود بی بی کی طرح مظلوم ہے اور ہمارے درمیان اس طرح رائج بھی نہیں ہے اور اس کا بیان بھی کم ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس زیارت نامے کو، جسے شیخ طوسی نے التہذیب میں نقل کیا ہے، مختصر سی زیارت ہے، اور شیخ سے پھر بحار نے بھی نقل کیا، علامہ مجلسی نے مفاتیح میں بھی لکھا. اس مختصر زیارت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور حوزہ علمیہ ہے، سامنے طلاب ہیں، لیکن آن لائن یہ غیر طلاب عوام میں بھی بات جا رہی ہے، تو کوشش کریں گے کہ کچھ اس طرح کا ماحول ہو کہ طلاب بھی مستفید ہو جائیں اور عوام کو بھی کچھ حاصل ہو جائے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. روایت امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، قال حدثنا ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام ذات یوم قال اذا صرت الى قبر جدتك فاطمة علیہ السلام فقل، جب تم قبر جناب سیدہ تک پہنچ جاؤ، وہ قبر جس کا نشان کسی کو معلوم نہیں ہے. قبر تک پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ معیناً قبر تک پہنچ جائیں. آپ مدینہ میں ہوں تو بھی یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں، بقیع میں ہوں، مسجد نبوی میں ہوں، یا یہاں جامعۃ الکوثر میں ہوں. زیارت نزدیک سے ہو یا دور سے، حقیقت زیارت تو یہ ہے کہ حضور الزائری عند المزور، اور حضور عن قرب ہوتا ہے، عن بعد نہیں ہوتا. لیکن یہ لطف ہے ائمہ کا ہمارے اوپر کہ ہمارے لیے جو ہم دور ہیں، ہمارے لیے جو ہم حیات انبیاء ائمہ کے بعد ہیں، اس کے ایکو کو تھوڑا کم کر دیں، اتنی آواز پہنچنے میں تو مشکل نہیں ہے نا جی؟ ہاں، اس کو تھوڑا کم کر دیں، بہت زیادہ آواز کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو عصر حضور میں ظہور میں نہیں ہیں، وہ بھی ائمہ کی زیارت کر سکتے ہیں. یہ لطف ہے، یہ فضل ہے. وإلا اصل زیارت حضور الزائر ہے، زائر حاضر ہو جائے. آپ مدینہ میں ہوں یا یہاں ہوں، اگر عند قبر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نیت کریں
اور کہیں یا ممتحنتو امتحنک اللہ. آج تک ہم نے جتنی زیارتیں پڑھی ہیں ان تمام زیارت کا آغاز سلام سے ہوتا ہے. السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. زیارت جامع کبیرہ یا زیارت عاشوراء یا زیارت وارث، تمام زیارات کی ابتدا سلام سے ہے. یہاں یا ممتحنتو، السلام علیکی یا ممتحنہ نہیں ہے بلکہ شروع ہی ہو رہا ہے یا ممتحنہ. امتحنک اللہ الذی خلقکی. ممتحنہ، اب ممتحنہ کے معنی میں جب ہم پہنچے انشاءاللہ اسے بیان کریں گے. جس کو امتحان کیا اس جس خدا نے تجھے خلق کیا ہے. کب؟ قبل ان یخلقکی، تجھے خلق کرنے سے پہلے تجھے ممتحنہ قرار دیا ہے. فوجدکی لما امتحنکی صابرہ، تجھے ممتحنہ کیا خلق سے بھی پہلے اور تجھے صابرہ پایا. اب رہ گیا یہاں پر سلام کیوں نہیں ہے، کیوں السلام علیکی نہیں ہے اور یا ممتحنہ سے اس زیارت کا آغاز ہو رہا ہے. طلاب کی محفل ہے، 5 دن ہماری یہ آبھاس چلیں گی اور درس کے بعد مجلس کے بعد ہم بیٹھ سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی جو چیزیں آئیں ان سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں. جو لوگ سن رہے ہیں آن لائن وہ بھی اگر ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں تو ان سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ بھی اپنا ذہن تھوڑا سا استعمال کیجئے کہ کیا وجہ ہے کیوں بغیر سلام کے یہ زیارت شروع ہوئی ہے. کوئی اور زیارت بغیر سلام کے شروع نہیں ہوتی ہے. اور زیارت اگر حضور کا نام ہے، حضور الزائری عند المزور، تو ممکن نہیں ہے، یہ خلاف ادب ہے کہ آپ جائیں ایسی بارگاہ میں جائیں، ایسی ہستی کے سامنے حاضر ہوں اور اس ہستی کو سلام نہ کریں. یہ خلاف ادب ہے. جو مادر ادب ہے اس کے حضور ہم پیش ہوں اور اسے سلام نہ کریں، جبکہ تمام انبیاء، تمام ائمہ کی زیارت نامے اور خود جناب سیدہ کے جو اور 2 زیارت نامے ہیں ائمہ سے منقول ہیں، وہاں بھی ہم پہلے سلام کرتے ہیں، پہلے سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد باقی باتیں. اور یہاں بھی سلام کرنے میں مشکل کوئی نہیں تھی، ایک السلام علیکی کہنا تھا، اس کے بعد یا ممتحنہ کہہ دیتے، بات کو آگے چلا دیتے. جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس زیارت کو شیخ طوسی نے اپنی کتاب التہذیب میں نقل کیا ہے. اور اگر طلاب ہیں آپ کے پاس 2 روایتیں ہیں، یعنی ایک روایت کے 2 نسخے ہیں، ایک نسخہ کافی میں آیا ہے، من لا یحضر میں آیا ہے، دوسرا نسخہ تہذیب میں آیا ہے، تو علماء تہذیب والے نسخے پر عمل نہیں کرتے، کافی یا من لا یحضر الفقی کو مقدم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں تہذیب میں شیخ ادق نہیں ہیں، شیخ دقیق نہیں ہے نقل میں. کبھی نقل بے معنی فرماتے ہیں، کبھی مراجعہ کیے بغیر اپنے ذہن پر، اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں. اور مقدمے میں شیخ نے کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا ہے کہ میں جو کچھ نقل کروں گا یہاں وہ دقیق ہوگا اور اس کو آپ نقل کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں. نہیں، ان کا ایسا ادعا بھی نہیں ہے. جب ایسا ادعا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ زیارت میں امام جواد علیہ السلام کی طرف سے سلام ہو اور نقل کرتے ہوئے شیخ سے یہ سلام رہ گیا ہو. آپ کہیں گے اچھا تہذیب میں نہیں ہے تو پھر باقی کتابوں میں دیکھ لیتے ہیں، باقی کتابوں میں باقی روات نے اس کو کیسے نقل کیا ہے. یہ زیارت
صرف شیخ نے ہی تہذیب میں نقل کی ہے، اور پھر جس نے بھی دوسری کتابوں میں لکھا ہے اس نے تہذیب سے ہی لے کر لکھا ہے. یعنی بہار میں علامہ مجلسی کا مصدر بھی التہذیب ہے. باقی بھی جو علماء نے لکھا ہے، شیخ مفید نے لکھا ہے، ان کا مصدر بھی التہذیب ہے. بس جب منحصراً صرف التہذیب میں ہے تو ہمارے پاس کوئی اور نسخہ نہیں ہے. بہار میں علامہ مجلسی نے اسے 2 جگہ نقل کیا ہے، ایک جلد 97 میں اور ایک جلد 99 میں. 97 میں انہوں نے کہا ہے، سند کے ساتھ نقل کیا کہ تہذیب سے میں نقل کر رہا ہوں، اور اسی طرح نقل کیا یا ممتحنہ. اور جب 99 میں نقل کیا ہے وہاں نہیں کہا کہاں سے نقل کر رہا ہوں، اور وہاں کہا ہے السلام علیکی یا ممتحنہ. یہ تو روایت نہ ہوئی. ٹھیک، جو روایت ہوئی ہے جسے شیخ نے تو اسی میں کہا ہے کہ سمعتہ مرویتاً، کہ یہ روایت ہوئی، اور پھر سلسلہ سند کو بھی نقل کیا ہے. وہاں پر سلام نہیں ہے. تو ایک احتمال یہ ہے کہ یہ سلام شیخ سے رہ گیا ہے. یہ احتمال کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیخ دقیق نہیں ہے، شیخ سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، اور باقی تمام روات سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، تمام مؤلفین سے ایسے غلطیاں ہوئی ہیں، تمام محدثین سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں. ہم نہ صحیح مانتے ہیں، نہ کسی کو معصوم مانتے ہیں. ائمہ کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے، غلطی ہو سکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بغیر سلام کے وارد ہونا، حاضر ہونا، حاضری دینا، گفتگو کرنا خلاف ادب ہے. ابو حنیفہ ایک دفعہ آیا اور امام جعفر صادق کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ کم سنی میں تھے. کہا ان کو اختبار کرنا چاہا، آزمانا چاہا. کہا کہ تمہارے ہاں بیت الخلاء کے لیے کیا کرتے ہیں یا صبی؟ امام نے فرمایا یا شیخ، سوال تو بات کی بات ہے، این سلامک، تیرا سلام کہاں گیا؟ سلام کیوں کھا گیا؟ بغیر سلام کے اس گھرانے کے بچے سے ہی بات نہیں ہو سکتی ہے. بس سلام تھا، یعنی ہوگا، احتمال ہے تو پھر تھا تو نہیں کہیں گے، ہوگا. سلام ہو سکتا ہے ہو، جسے بعد میں شیخ نے نقل کرتے ہوئے، شیخ طوسی نے نقل کرتے ہوئے ذکر کرنے سے رہ گئے ہوں، اور ان کے بعد پھر جس نے اسی کتاب سے لیا وہ نقل، امانت در نقل کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی نقل کر دو. ہم اپنی طرف سے اس میں السلام علیکی کا اضافہ نہیں کر سکتے اگر روایت میں نہیں ہے. ہم جب زیارت کے لیے جاتے ہیں ائمہ کے پاس، وہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں. انک تسمع کلامی وترد سلامی. ہم جو سلام کرتے ہیں تو آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. جب ہم حاضر ہو رہے ہیں اور وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں اور ہم سلام نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے. زیارت زور سے ہے، میل کے معنی میں، تمایل کے معنی میں، باقیوں سے قطع ہو کر، کٹ کر کسی ایک طرف جس کی زیارت کر رہے ہیں اس کی طرف رکون پیدا کرنا، میل پیدا کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونے کو زیارت کہتے ہیں. من زار ابی کمن زار اللہ فی عرشہ. لوگوں کو یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ یا اور روایت میں بھی ہے، دعاؤں میں بھی ہے کہ اے خدا میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. بھائی خدا کی زیارت کا کیا مطلب؟ خدا جسم ہے، خدا عرش پر ہے، کہ خدا کے عرش پر جا کر آپ زیارت کریں. لیکن اگر زیارت کا معنی سمجھ میں آ جائے کہ میں چاہتا ہوں خدا کی زیارت کروں، یعنی میں انقطاع کامل چاہتا ہوں، ما سوی اللہ سے منقطع ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں، پھر زیارت اللہ علی عرش ہی سمجھ میں آتا ہے. کہ اگر انسان معصومین کی زیارت سے
دنیا سے ما سوی اللہ سے منقطع ہو جائے اور وصل ہو جائے معصوم تک، وہ باب اللہ ہے، وہ آپ کو پہنچا دیتے ہیں خدا تک۔ اگر آپ کو خدا تک پہنچایا تو آپ کو خدا کی زیارت ہو گئی، آپ خدا کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ غیر اللہ سے منقطع ہو گئے۔ ایک احتمال تو یہ ہوا کہ شیخ سے سلام رہ گیا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے، اب اس میں سے جو بھی احتمال آپ جس کو بھی اپنانا چاہیں، تقویت دینا چاہیں، یا کوئی تیسرا احتمال آپ کے ذہن میں اگر آ جائے کہ اس سلام کو تقیتاً حذف کیا گیا ہے۔ تقیہ کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں بی بی کو سلام نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ المجہولۃ قدرہا، جس کی قدر کا بھی پتہ نہیں ہے، اور المجہولۃ قبرہا بھی ہے، ان کی قبر کا بھی کسی کو علم نہیں ہے، ان کی قدر کا بھی کسی کو علم، قدر و منزلت کا بھی کسی کو علم نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ جب بی بی کا جناب سیدہ کی قبر مخفی ہے اور امام مدینے میں زیارت کرتے ہوئے کسی مقام پر السلام علیکی کہیں، پھر دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قبر کہاں ہے۔ اور اگر نہ بھی پتہ چلے، یہ شک ہو سکتا ہے، وہ اس پر اقدام کر سکتے ہیں۔ جہاں بھی امام اور امام کے بعد امام کی تعلیم کے نتیجے میں اصحاب، اور اصحاب کے بعد شیعیان جہاں جا کر سلام کریں، وہ کہیں گے یہاں قبر سیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ السلام علی نہیں کہیں گے، السلام علیکی کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الممتحنتی امتحنک اللہ خطاب کے ساتھ ہے زیارت بعد میں، تو یہاں بھی خطاب کریں گے، اور جہاں کھڑے ہو کر خطاب کریں السلام علیکی کہیں، وہاں یہ احتمال ہے کہ اغیار کو پتہ چل جائے اگر وہ عند قبر سیدہ ہو، اور اگر نہ ہو تو بھی یہ احتمال ہے کہ وہ تعیین کر لیں کہ یہ جگہ قبر ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام جواد یہاں زیارت پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد اصحاب بھی یہاں کھڑے ہو کر زیارت پڑھتے تھے، اس لیے یہ جگہ قبر سیدہ ہے۔ اور یہ جگہ قبر سیدہ ہے، اس کی تعیین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ تعیین نہ ہونا خود احتجاج ہے۔ اس عظیم ہستی کا قبر کا مجہول ہونا، معلوم نہ ہونا، یہ خود احتجاج ہے۔ کہتے ہیں واللہ اعلم کہ سعودیہ نے امیر عبداللہ کے دور میں جب تعلقات کچھ بہتر ہوئے، انہوں نے کہا ہم بقی کو آباد کرنے کے لیے تیار ہیں ایک شرط پر، آپ ہمیں قبر سیدہ کا نشان بتا دیں تو ہم اسے بھی تعمیر کریں گے، بقی بھی تعمیر کریں گے۔ اور انہیں بھی پتا ہے کہ ہمیں بھی پتا نہیں ہے، اس کو ائمہ نے مخفی رکھا ہے تو شیعوں کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اگر ہم متفق ہو کر کہہ دیں فلاں جگہ پر ہے اور وہ اس کو بنا لیں تو یہ سند مظلومیت ختم ہو جائے گی کہ بی بی کی قبر کہاں ہے۔ کیوں بی بی نے وصیت کی کہ میری قبر کو مخفی رکھا جائے؟ بہرحال یہ دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال کیا ہوا؟ شیخ سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ نقل کرنے میں ان سے السلام علیکی رہ گیا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ تقیے کا مورد تھا اور تقیتاً اس زیارت میں السلام علیکی کو پیش نہیں کیا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں اچھا یہاں اگر آپ تقیہ کر رہے ہیں تو باقی جگہ آپ تقیہ کیوں نہیں کرتے؟ باقی ائمہ کے لیے آپ نے زیارتوں میں سلام کیوں نقل کر دیا ہے؟ کیوں ائمہ سلام کیا کرتے تھے؟ باقی ائمہ کی قبر مخفی نہیں ہے، آشکار ہے، اور اس کو آخر تک مخفی رکھنا بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی بعض قبر جیسے نجف ایک عرصہ مخفی رہا، اس کے بعد آشکار ہوا، اس کو آشکار ہونا تھا، اسے مخفی رہنا نہیں تھا۔ ثانیاً
جو سند مظلومیت اور جو مینارہ دفاع ولایت اور جو عظمت اور جو کبریائی جناب سیدہ کو حاصل ہے، اس لیے کہ وہ مینار ہیں براءت کا، دفاع عن الامامت کا. یا علی لم يعرف المنافق مؤمنین بعدی الا بک، کہ میرے بات مومن تجھ سے پہچانا جائے گا، اور ربی کے بعد منافق صرف حضرت زہرا سے پہچانی جائیں گے. کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے، اس کا نشان مظلومیت زہرا ہے. اسی لیے آپ کو وہ فضائل علی نقل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن فضائل سیدہ نقل کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. وہ قاتل علی پر لعنت کر سکتے ہیں، قاتل حسین پر لعنت کر سکتے ہیں، لیکن قاتل سیدہ پر لعنت نہیں کر سکتے. بھئی کوئی بھی ہو، ہم نہیں کہتے کون ہے تو لعنت کرو، کوئی بھی ہو علی الاطلاق منع ذرا لعن کر دو. جو بھی قاتل سیدہ ہے اس پر لعنت ہو نہیں، وہ بھی ان پر گرا ہے. حتیٰ سیدہ کو شہیدہ کہنے میں بھی ان کو اعتراض ہے کہ آپ شہیدہ بھی نہ کہیں. بھئی ہم تعین نہ کریں، ہم نام نہ لیں، ہم آپ کے احساسات کا احترام کریں، لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ جناب سیدہ کی ہستی ایسی ہستی ہے جس سے منافقین پہچانے جاتے ہیں. جب منافقین کی پہچان ہے تو جو بھی آثار تھے جناب سیدہ سے مربوطہ ان تمام آثار کو مٹایا گیا ہے. جیسے ہم نے عرض کیا کہ 3 روایتیں ہیں زیارت کی، جناب سیدہ کی زیارت کی 3 روایتیں، اور شیخ اسی روایت کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باب روایت میں فضل سیدہ کی روایت میں اتنی روایت ہیں اکثر من ان یحصا، اتنی زیادہ ہیں جو گنی ہی نہیں جا سکتی. شیخ توسی کے زمانے تک اتنی زیادہ روایات تھیں، ہمارے زمانے تک آتے آتے چند روایت رہ گئی. کہا شیخ توسی نے وہاں اکثر من ان یحصا جہاں لکھا اس کے ساتھ آگے 8-10 روایات بھی لکھ دیتے کہ بھائی بہت زیادہ ہیں، بے عنوان ہیں. مثال میں 4-5 آیتیں، 4-5 روایتیں، 8-10 روایتیں نقل کیے دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے شیخ توسی نے اپنی کتاب، ان کے استفسار تو رہ گئی، لیکن ان کا کتاب خانہ مکتبہ جلا دیا گیا، باقی ہماری کتابیں ضائع کر دی گئیں، اور مخصوصاً وہ آثار جو جناب سیدہ سے مربوط تھے ان کو ضائع کر دیا گیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جو روایات ہیں 2-4 روایت آپ کے تیمناً پیش کر دوں. قال دخلت على فاطمة علیہ السلام فبدأتنی بالسلام. میں جناب سیدہ کے حضور حاضر ہوا تو آپ نے سلام سے گفتگو کا آغاز فرمایا. جو خود سلام دیتی ہوں ان کے پاس جائیں اور آپ سلام نہ دیں. ائمہ آپ کو سلام کی تعلیم نہ دیں، نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکی تھا لیکن رہ گیا. قالت ما غدا بک، صبح صبح تمہیں کیا ہوا، کیوں آئے ہو، کیا حاجت ہے تمہیں؟ قلت طلب البرکہ، میں برکت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں. دوسرا نسخہ ہے طلب الزیارہ، آپ کی زیارت کا مشتاق تھا اس لیے آیا ہوں. قالت اخبرنی ابی وہو ذا، میرے والد نے، میرے بابا نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی، اور وہ اس وقت یہاں تھے، یہاں تشریف فرما تھے، اور یہاں تشریف رکھ کر انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی. ہوا انہو من سلم علیہ او علی 3 ایام، جو 3 دن تک مجھ پر اور میرے بابا پر سلام بھیجے. اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے.
کب واجب کرے گا؟ زمان تو نہیں کہتا نا کہ مرتے ساتھ ہی اس پر جنت واجب ہوگی، یہ تو نہیں کہا۔ جو زیارت کرے گا، جو سلام کرے گا آن حضرت کو اور جناب سیدہ پر، خب بشرط ہوا شروطہا، بغیر کسی شرط کے، بغیر ولایت کے، بغیر اعتقاد کے نہیں۔ جو معتقد برسالت ہے، جو مومن ہے، جو متمسک بے ولایت ہے، وہ اگر سلام کرے 3 دن مسلسل، اوجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ کب؟ ہو سکتا ہے سیدھا، ہو سکتا ہے جہنم میں جا کر پھر۔ اس نے یقیناً جنت تک پہنچنا ہے، جنت واجب کا یہ مطلب ہے کہ یہ یقیناً جنت میں پہنچے گا ان سلام کی وجہ سے، اور وہ سلام بھی جو اس اعتقاد پر مبتنی ہے۔ یہ جو متمسک ہے، اس تمسک کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جنتی ہے یقیناً۔ لیکن اگر باقی اعمال نہیں ہیں تو پھر جہنم بھی جائے گا، جہنم جانے کے بعد یہ جنت میں پہنچ۔ قلت لها فی حیاتہ و حیاتک، یہ شرف صرف ہم کو حاصل ہے، ہمیں حاصل ہے کہ ہم حیات رسول میں اور آپ کی حیات میں آ کر آپ کی زیارت کریں، آپ پر سلام کریں۔ قالت نعم وبعد موتنا، ہاں حیات میں بھی اور حیات کے بعد بھی، ظاہری موت کے بعد بھی ہم حی ہیں، ہم خدا کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، ہماری حیات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ دوسری روایت ہے، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام الصلاة فی بیت فاطمہ علیہ السلام افضل او فی الروضہ۔ مسجد نبوی میں یہ یقیناً پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے کہ میں مسجد میں روضہ میں نماز پڑھوں یا بیت فاطمہ میں، ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟ فرمایا قال فی بیت فاطمہ علیہ السلام، کہ نماز اگر اس مقام پر پڑھو جہاں پر بیت فاطمہ ہے۔ خدا ہم سب کو نصیب کرے، خدا اس کرونا وائرس کو تمام کرے اور مومنین جا سکیں مسجد نبوی اور بیت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں جا کر نماز پڑھ سکیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ حضرت سے روایت ہے، یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہو، جو آپ پر درود بھیجے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَلْحَقْهُ بِهِ حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور پھر جنت میں جہاں کہیں بھی میں ہوں گا اس شخص کو مجھ سے ملحق کر دے گا، یعنی میرے قرب کا موجب ہے تجھ پر درود بھیجنا۔ جو تجھ پر درود بھیجے، تیری آل پر درود بھیجے، وہ میرے اتنا قریب ہو جائے گا کہ مجھ سے ملحق ہو جائے گا، وہ بھی اس مقام پر جہاں میں جنت میں ہوں گا۔ یا ممتحنتو، اب آ جائیں زیارت پر۔ اے ممتحنہ، اس ممتحنہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ امتحانہ سے ہے، امتحان ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، لیکن امتحانہ قدرتو، اگر امتحانہ قدرت کے ساتھ آئے، یعنی قدرتہ علی التحمل، اگر امتحان کرنا ہے اس کی قدرت کو تو پھر کیا کیا؟ التحمل، ابتلا ہو اس کو پھر مبتلا کر کے اختبار کیا جاتا ہے کہ اس کا تحمل کتنا ہے۔ امتحن القول، اگر کہیں کہ اس کے قول کا امتحان کیا، نظر فیہ وتدبرہ، اس قول میں نظر کیا، دیکھا اور اسے پرکھا۔ امتحن المعدن، اگر معدن کا امتحان کرنا ہے تو اس کا تصفیہ کرنا ہے اور اسے مصفات کرنا ہے۔ بس امتحان، امتحانہ کا کیا مطلب ہوا؟ خالص کرنا،
مصفا کرنا، یا ممتحنہ یعنی یا مصفات، اے وہ ہستی، اے وہ ذات جسے خدا نے خالص کیا ہے، جسے خدا نے مہذب کیا ہے، جسے خدا نے مصطفیٰ کیا ہے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، حضرت ابراہیم کے لیے کہا، قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے انہیں اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ٹھیک ہے، کہ وہ دار کا، وطن کا ذکر کرتے تھے۔ ان وطن مصر و عراق و شام نیست، ان وطن شہریست کہ او را نام نیست۔ یہ وطن وطن توحید ہے، وطن توحید کے لیے خالص کیا ابراہیم کو۔ مناجات راجعین میں بھی ہے فَأَخْلِصْنِي بِخَالِصَةِ تَوْحِيدِكَ، اے اللہ مجھے خالص کر دے، اخلصنی بخالصۃ توحیدک واجعلنی من صفوۃ عبیدک، صفوہ یہ بھی خالص کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، اختبار کرنا ہے۔ اختبار بمعنی امتحان، بمعنی اختبار، اختبار بمعنی اختیار۔ اگر آپ کو اختیار کیا جائے، آپ کو صفوہ کیا جائے، بس ممتحنہ یعنی اے وہ ذات جو مصفات ہے، جو مہذبہ ہے، جو مخلصہ ہے، جو صفوہ ہے۔ زیارت میں آپ پڑھتے ہیں نا اہل بیت کے لیے سلالۃ النبیین وصفوۃ المرسلین، سلالہ آب گلاب کو کہتے ہیں، ویسے گلاب عربی فارسی میں گل آب ہوتا ہے نا، گلاب ہوتا ہے، ہم لوگ آب گلاب کہتے ہیں۔ جب گلاب سے اس کا رس نکال دیا جائے تو وہ سلالہ ہے، اس رس میں سے بھی جب عطر نکالا جائے تو وہ صفوہ ہے۔ کتنا خالص ہو رہا ہے، اور یہ خالص ہونا کہاں، یہ تو مادی مثالیں ہیں، اور وہ خالص، وہ ممتحن کون ہے، امتحان کرنے والا ممتحن کون ہے، اللہ، وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ یہ مثال ہماری اصلاً کسی بھی لحاظ سے اس منزلت کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے دین کو پسند کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بس یہاں اگر ہمیں ممتحنہ کا معنی سمجھ میں آ گیا ہو، ممتحنہ وہ جسے خدا نے چن لیا ہے، خالص کیا ہے، پاک کیا ہے، مہذب کیا ہے، مخلص کیا ہے۔ کب کیا ہے یہ؟ قبل ان یخلق کی، تجھے خلق کرنے سے بھی پہلے پاک کر دیا گیا تھا۔ اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے، اور ہر وہ بات جو ہماری سمجھ میں نہ آئے وہ باطل ہے؟ نہیں، ہم عصمت کے قائل ہیں، لیکن یہ عصمت انبیاء کی اور ائمہ کی اور جناب سیدہ کی یہ اکتسابی نہیں ہے، یہ تدریجی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب سیدہ تھیں اور انہوں نے آزمائشات دینے کے بعد، امتحانات میں کامیابی کے بعد تدریجاً مرحلہ بے مرحلہ اس عصمت کو حاصل کیا ہو، اور پھر ہم کہیں کہ جیسے جناب سیدہ نے حاصل کیا ہے اور لوگ بھی اس عصمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں، جناب سیدہ کی عصمت عصمت تدریجیہ نہیں ہے۔ پھر عصمت تدریجیہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی ہیں تو معصومہ پیدا ہوئی ہیں، طاہرہ پیدا ہوئی ہیں، مطہرہ پیدا ہوئی ہیں۔ جب جنت سے آئیں وہ 10 خواتین اور انہوں نے حضرت ختیجہ کو دیا، خذیہا یا ختیجہ طاہرۃ مطہرہ، وہ جنت سے آب کوثر ساتھ لائی تھی، لیکن دھونے کی ضرورت نہ تھی۔ آب کوثر سے زیادہ مطہر ہے خود جناب سیدہ۔ کہاں پاک کیا، کہاں سے یہ طہارت دی گئی؟
خلق ہونے سے پہلے، دنیا میں خلق ہونے سے پہلے نہیں، عالم انوار میں خلقت سے پہلے، عالم انوار میں خلقت سے پہلے. کیا مطلب؟ اگر آپ یہ امتحانہ بمعنی اختبارہ یعنی امتحان، اردو والا امتحان لیں کہ آپ ممتحنہ ہیں یعنی آپ کا امتحان ہوا ہے، تو آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو ابھی یہاں آنا چاہیے، اس کے بعد آپ یہاں ہوں یا حضوری ہوں یا آن لائن ہوں، اور اس کے بعد آپ امتحان دیں تو پھر آپ کو کوئی مدرک ملے گا، درجہ ملے گا. آپ کو ہونا چاہیے. یہاں ہونے کی بات نہیں ہے، ہونے سے پہلے، بس امتحان نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ یہ مصفات ہیں، یہ مہذبہ ہیں، یہ مخلصہ ہیں. کب؟ جب کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ جو پہلا خلقت ہے وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. رہ گیا کہ یہ بات پھر ہمیں سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ کسی کو انتخاب کیا جائے اور اسے خالص کیا جائے، اسے مہذب کیا جائے، اسے صفوہ کیا جائے اس سے پہلے کہ وہ وجود میں آئے. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے. کیوں کیا گیا؟ وہ بھی ان صلاحیتوں کی وجہ سے کیا گیا، ان انفرادیت کی وجہ سے کیا گیا جو جناب سیدہ میں ہے، جو اہل بیت میں ہے. اسی لیے تو عصمت کا مال ہے. ہم اگر آپ زیادہ پڑھیں اس موضوع کو تو عصمت میں زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ معصوم کو علم اتنا ہو جاتا ہے، اس علم کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد گناہ کرنا بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہمیں کچھ پلیدی میں ہاتھ ہم نہیں ڈالتے. ہمیں علم ہے یہ پلیدی ہے، نجاست ہے، ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم معصوم ہیں اس سے. ٹھیک، علم عصمت لے کے آتا ہے. انبیاء کو خدا نے علم دیا اس لیے ان میں عصمت آئی. نہیں، علم سے عصمت نہیں آتی. شیطان کو خدا نے علم دیا تھا، اس میں عصمت نہیں آئی. تمام اہل ثقیفہ کے پاس علم تھا کہ علم نہیں تھا؟ علم تھا. ان پر حجت تمام تھی. تمام اہل ثقیفہ ہم سے زیادہ عالم تھے امامت کے بارے میں، لیکن عصمت نہیں آئی. بس عصمت علم سے نہیں آتی ہے. آپ کے علم ہو اور ایمان ہو تو عصمت آتی ہے. نہیں، مجھے علم ہے کرونا ہے، ایمان بھی ہے، میں پھر بھی احتیاط نہیں کرتا، عصمت نہیں آئی. شیطان میں علم بھی تھا، ایمان بھی تھا، عصمت نہیں آئی. ساری مثالیں آپ اپنی بھی دے لیں اور جگہوں پہ بھی دیکھ لیں جہاں علم بھی ہے، ایمان بھی ہے، لیکن عصمت نہیں آتی. ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر جو ہے وہ بہت احتیاط کرے گا. نہیں جی، ڈاکٹر بھی آج کل نہ کورونا سے احتیاط کر رہا ہے، وہ پیپسی بھی پیتا ہے، وہ سگریٹ بھی پیتا ہے. اس کو علم ہے، سب کچھ ہے. آج کل سکین کر کے اس نے دیکھ لیا، اس نے اپنا ریا بھی دیکھ لیا ہے، اپنے لنگس بھی دیکھ لیے ہیں، خراب ہو رہا ہے. علم بھی ہے، ایمان بھی ہے، پھر بھی سگریٹ نہیں چھوڑتا. بس علم و ایمان جس بھی درجے کا ہو، عصمت کو لے کے نہیں آتا. پھر کہاں سے عصمت آتی ہے؟ آپ کہیں جی علم و ایمان و محبت اگر ہو تو پھر عصمت آتی ہے. اللہ سے کیونکہ شیطان کو محبت نہیں تھی، ہم اپنی نسبت کہتے ہیں. ہمیں اپنے ہونے کا علم بھی ہے، ہمیں ان چیزوں سے نقصان کا علم بھی ہے، ایمان بھی ہے، اپنے آپ سے محبت بھی بہت ہے. محبت کی تو کوئی کمی نہیں ہے نا اپنے آپ سے. باقی چیزوں سے محبت نہ کرتے ہوں، محبت بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم معصیت کرتے ہیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ علم اور کیا تھا؟ ایمان اور محبت یہ سب ہوں. شیطان کو بھی اپنے آپ سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ اس کو اپنا انجام بھی پتا تھا کہ اس نے رجیم ہونا ہے، اس کو راندے درگار ہونا ہے. اس کے باوجود اس نے کیوں کیا؟ کیوں تکبر کیا؟ اس لیے کہ رذائل اخلاقی اگر ہوں تو وہ رذائل ان چیزوں کو، نہ علم کو کام کرنے دیتے ہیں، نہ ایمان کو کام کرنے دیتے ہیں، نہ محبت کو.
یہ حاوی آ جاتا ہے، یہ حسد حاوی آ جاتا ہے۔ اگر مجھے موقع ملا تو حسد پر بولوں گا، کیونکہ سب سے زیادہ حسد جناب سیدہ سے کیا گیا ہے۔ یہ حسد حاوی آ جاتا ہے، علم بھی تھا، ایمان بھی تھا، محبت بھی تھی، اپنے آپ سے بھی محبت تھی، اور اسی لیے رسالت مآب نے بھی اصحاب سے بھی اور ہم سے بھی محبت ہی مانگی ہے، مودت ہی مانگی ہے۔ ان سب سے کہا گیا تھا مودت ہے، اور اس مودت کا اجر کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت اتنا آسان ہے کہ جناب سیدہ کو 3 دن سلام کر لو، جنت یقینی، وجبت لہ الجنہ۔ اتنی آسان جنت کیوں چھوڑ دی؟ حسد کی وجہ سے۔ بس عصمت نہ علم کی وجہ سے آتا ہے، نہ ایمان کی وجہ سے، نہ ہی محبت کی وجہ سے، ان میں سے کسی چیز کی وجہ سے عصمت نہیں آتی۔ عصمت کہاں سے آتی ہے؟ یا ممتحنہ، جسے خود خدا خالص کر دے وہ معصوم ہوتا ہے۔ آپ یہی کہیں گے نا کہ چلیں جی آپ یہ 4-5 چیزیں کہیں، رذائل اخلاقی بھی نہ ہو، یہی ممتحنہ وہی ہے جس میں یہ رذائل اخلاقی نہ ہو، جس کو بالکل پاک صاف کر دیا گیا ہو، جس کو بالکل خالص کر دیا گیا ہو، جس کو خاص اپنے لیے کر دیا گیا ہو۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا اس مرحلے پر یہ کیسے ہوگا، کیسے نہ ہوتے ہوئے خدا کسی کو ہونے سے پہلے خالص کر دے۔ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ سمجھ میں تو ہمیں ویسی کچھ بھی نہیں آتا۔ خدا حی ہے یا نہیں ہے؟ ہے؟ خدا کا حی ہونا سمجھ میں آتا ہے؟ حیات کسے کہتے ہیں؟ تعلق روح بے بدن، یہ حیات ہے۔ ٹھیک ہے؟ خدا نہ روح ہے اور نہ بدن، پھر حیات کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے آج تک اللہ کو حی کہا ہے، ہم نے زیادہ سوچا نہیں ہے، لیکن کچھ اسی طرح کا حی کہا ہے، جیسے ہم حی ہیں ویسے ہی خدا حی ہے۔ ہم ایسے حی ہیں جسے موت آ جاتی ہے، خدا ایسا حی ہے جس کو موت نہیں آتی۔ نہیں بھئی، ایسا حی ہے ہی نہیں۔ ہماری حیات اور ہے، وہ حیات اور ہے۔ وہ کون سی حیات ہے؟ وہ ہمیں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ اتنی واضح سی، علم خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا، ارادہ خدا بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ بھی اللہ کے ارادوں میں سے ایک ارادہ ہے، انما یرید اللہ، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم انکار کر دیں، حیات خدا کا انکار کرتے ہیں، ارادہ خدا کا انکار کرتے ہیں، علم خدا کا انکار کر دیں، یا اپنے جہل کا اقرار کر لیں۔ فاسألوا اہل الذکر، اپنے جہل کا اعتراف کریں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن مسئلہ حل ہو گیا۔ معصوم وہ ہے جو ممتحنہ ہو، جو ممتحن ہو، یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک، وہ خدا جس نے آپ کو خلق کیا، اسی خدا نے آپ کو خلق کرنے سے پہلے ممتحنہ بنا دیا ہے، آپ کو صفوہ بنا دیا ہے، آپ کو خالصہ بنا دیا ہے، مخلص بنا دیا ہے، اور اس لیے آپ نے اپنی ساری زندگی راہ خدا میں گزاری ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان 5 دنوں میں، آج صرف ہم ایک لفظ ہی کر سکے ہیں، البتہ زیارت مختصر ہے، اس لیے انشاءاللہ کل سے ہم ہو سکتا ہے 2-4 جملے کور کر سکیں۔ درخواست آپ علماء سے اور طلاب سے بھی یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ چلیں، اور اس میں جو چیزیں آپ کی بھی سمجھ میں آتی ہیں وہ بھی پیش کریں۔ یہ وہ ذات ہے کہ انسانیت کے پاس جو کچھ ہے وہ جناب سیدہ سے ہے، اور تشیع کے پاس، اوضاع علمیہ کے پاس، علماء طلاب، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ جناب سیدہ سے ہے، آپ کی برکت سے ہے، آپ کی قربانیوں سے ہے۔ اسی میں ہم پہنچے نہیں، آخر میں کہا کہ خدا نے جب آپ کو چن لیا، آپ کو ممتحنہ قرار دیا، تو آپ کو وجدک صابرہ، آپ کو صابر پایا۔
کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کہ کن چیزوں میں آپ کو صابرہ پایا۔ یہ وہ خاندان ہے جس پر اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ اس سے بڑا مظلوم گھرانہ کوئی نہیں ہے۔ اول مظلوم، اول رتبی نہ اول زمانی۔ جو ظلم اس خاندان پر روا رکھا گیا۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جب امیر المؤمنین جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا اما لیلی فمسحت، آج کے بعد علی کسی رات چین سے نہیں سو سکے گا۔ آپ نے وہ کیا منظر دیکھا تھا، کیا دیکھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک تو بازوؤں پر تازیانوں کے نشان دیکھے تھے، اور دوسرا بیوی کا شکستہ پہلو دیکھا تھا۔ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹی بھی ہو تو جب ہاتھ ہلائیں تو درد کرتا ہے، لیکن اگر کسی کی پسلی ٹوٹی بھی ہو تو ہر سانس پر تکلیف ہوتی ہے۔ زہرا ہر سانس میں تکلیف میں تھی لیکن علی کو نہ بتایا۔ علی قیامت تک اسی غم میں روتا رہے گا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں جب امام زین العابدین کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے بیٹے امام باقر بھی گریہ فرمانا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا سبب ہے اتنے عظیم گریے کا؟ کہا ابھی تک میرے بابا کے پشت پر زخموں کے نشان موجود ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے مظالم دیکھے۔ ایک شخص ہے، ذاکر ہے، مصیبت پڑتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ خواب میں آئے اور کہا اے ذاکر، تو میرے مصائب کو کیوں نہیں پڑھتا؟ تو میری عظیم مصیبت کو کیوں نہیں پڑھتا؟ اس شخص نے کہا کہ امام میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں، میں یہ مصائب بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے تھے، زینب نے ان ٹکڑوں کو دیکھا۔ میں یہ مصائب بھی پڑھتا ہوں، آپ کا جنازہ گھر سے سفید کفن میں نکلا، لال ہو کر واپس آیا۔ میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ جس طرح زینب نے حسین کے گلے سے تیر نکالے اس طرح آپ کے بدن سے تیروں کو نکالا۔ امام نے فرمایا اے ذاکر، یہ میرے مصائب ہیں، لیکن میرے اصل مصائب وہ ہیں جب میں 7 سال کا تھا، میں بچہ تھا، میں دیکھ رہا تھا میری ماں پشت در تھی، لعین دروازے پر آگ لے کر آ گئے، لعینوں نے دروازے کو آگ لگائی، دروازہ جلنا شروع کیا، ایک دروازے پر لاد لگی، دروازہ میری ماں کے پہلو پر گرا۔ میں دیکھ رہا تھا یہ وہ مصیبت ہے جسے میں کبھی فراموش نہ کر سکوں گا۔ دروازہ پہلو پر گرنا تھا، میرا بھائی محسن شہید ہو گیا۔ میری ماں نے فضہ کو بلایا، میری ماں اپنے منہ کے بل زمین پر گری، کاش مصیبت یہی ختم ہو گئی ہوتی۔ وہ لعین دروازے کو رونتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے میرے بابا کے اس گردن میں رسی ڈالی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ